أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. سورۃ الزمر کی 3 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ آیات کے ساتھ ان کا ربط یوں ہے کہ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو دعوت دی ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، سب کو دعوت ہے کہ آئیں وہ اللہ کے حضور رجوع کریں، توبہ طائب ہوں اور صدقے دل سے معافی مانگیں تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ آئیں گے تو ہم گناہ معاف کر دیں گے، نادم اور شرمندہ ہوں اور توبہ کا تائب ہو جائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر ان کی سزا بھی ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو کڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، اس عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اب وہ عذاب دیکھ کر، اپنے سیاہ کرتوت دیکھ کر، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، سیاہ کرتوت سامنے ہوں گے، جسم کا انگ انگ جو ہے وہ گواہی دے گا، اس کے خلاف بولے گا، تو اللہ رب العزت اس کو جو ٹھکانہ اور جو اس کے لیے سزا مقرر کی ہے، جب وہ دیکھے گا سارا کچھ، پھر کہے گا کہ کاش کہ میں مطیع ہوتا، فرمانبردار ہوتا، مجھے اگر دوبارہ موقع مل جائے تو میں صدقے دل کے ساتھ نیک اعمال کروں گا۔ میں نے اپنی زندگی جو ہے لاپرواہی میں، غفلت میں، خواہشات میں اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں جو گزاری، ضائع کی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اور وہ افسوس کے کلمات بولے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہی تذکرہ کیا ہے کہ افسوس کے کلمات بولے گا، لیکن پھر اس کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چوگی کی۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ہی موقع دیا ہے، ایک ہی چانس دیا ہے، یہی پہلا موقع ہے، یہی آخری ہے۔ تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے 4 دن کی جو زندگی ہے، انسان اگر اللہ کی بندگی میں گزار دے تو اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں جھنجھوڑا ہے، یہ ساری قرآن کی آیات عذاب والی، وعید والی اور پچھلی قوموں کے واقعات، یہ سب ہمارے لیے ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، کہیں ہم نہ ان لوگوں میں شامل ہوں، کہیں ہمارے اعمال اس طرح کے نہ ہوں۔ اور جنت کے اللہ نے تذکرے کیے ہے کہ لوگ رغبت ملے، لوگ بڑے نیک اعمال کی طرف، لوگوں کے اندر ذوق شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ قرآن ہماری جگہ جگہ پہ رہنمائی کرتا ہے، تو ہمیں قرآن کریم کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے، قرآن کریم سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے تاکہ ہم فتنوں سے اور شرور سے بچ سکیں۔ ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کہے کوئی نفس یا حسرتا، ہائے افسوس، علامہ اس پر جو فرطت میں نے کوتاہی کی۔ افراط و تفریط، زیادتی، تفریط کہتے ہیں کوتاہی کو، افراط کہتے ہیں زیادتی کو، کمی بیشی اور زیادتی، کمی بیشی کرنا یعنی زیادتی کرنا یا کم کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہیں۔ افراط و تفریط، غلو اور کمی یہ کرنا، نہ ہی اللہ کو زیادتی پسند ہے، نہ ہی کوتاہی اور کمی پسند ہے۔
اعتدال کے ساتھ اپنی حدود کے اندر رہنا ہے اور ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھنا ہے، ہر معاملے میں اعتدال، میانہ روی۔ اور اعتدال اور میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ اعتدال اور میانہ روی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ شیطان کو بھی خوش رکھے اور سمجھے کہ رحمان بھی خوش ہو جائے گا، شیطان بھی جو ہے اس کی باتیں بھی مانتا رہے، تو یہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہے جی، میں دنیا کو بھی رکھتا ہوں اور میں دین کے کام بھی کرتا ہوں۔ نہیں، اعتدال کی، وسط کی، جو اعتدال اسے کہتے ہیں کہ بہت سارے مولانا یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ انہوں نے یہ اس کی اعتدال کی تعریف بیان کی۔ جامعہ سلفیہ میں ایک دفعہ عشرہ منایا گیا، ہفتہ اسلام دین اعتدال، اس کے اندر بڑے اچھے اچھے علماء کے، شیوخ کرام کے لیکچر بھی ہوئے اور اس پر مباحثے بھی ہوئے کہ اسلام جو ہے اعتدال پسند کرتا ہے، اسلام عبادت میں بھی اعتدال پسند کرتا ہے، اسلام معیشت میں بھی اعتدال پسند کرتا ہے، اسلام معاشرت میں بھی اعتدال پسند کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے اب جنسی خواہش ہے، جنسی تسکین ہے، اسلام اس پہ بھی جو ہے وہ اعتدال کا پابند کرتا ہے۔ کون سی وہ قوم تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم اپنی جنسی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکی، یعنی اعتدال پر نہ رہی تو برباد ہو گئی۔ اعتدال کیا ہے کہ شریعت نے جو جائز راستے رکھے ہیں، یہ نکاح کا ہے، یہ لونڈی والا معاملہ ہے، تو اس سے ہٹ کر نکل جانا، یعنی اسلام کو افراط و تفریط پسند نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج اس قدر خوبصورت ہے، اسلام کہتا ہے وسط، اعتدال، بہت سارے راستے ہوں ان میں سے جو سیدھا راستہ ہے اس کو کہتے ہیں اعتدال والا راستہ، اسے کہتے ہیں اوسط درجے کا راستہ۔ علامہ فرت تو اس پر جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے حق میں، وَإِن كُنْتُ، اور بلا شبہ میں رہا، لامین الساخرین، البتہ ٹھٹھا کرنے والوں یعنی مذاق کرنے والوں میں سے رہا۔ میں نے لاپرواہی میں، غفلت میں زندگی گزاری، کوتاہیاں کرتا رہا اور میں بلکہ مذاق کرنے والوں میں شامل تھا۔ یہ اس وقت پچھتا رہا ہوگا انسان، او تقولا، یا کہے لو ان اللہ، اگر بے شک اللہ رب العزت ہدانی، ہدایت دیتا مجھے، لکنتو، تو ضرور ہوتا، من المتقین، پرہیزگاروں میں سے، اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں پرہیزگاروں میں۔ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دینا کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، نہیں، انسان کوشش کرے، انسان تڑپ رکھے، جستجو رکھے ہدایت کی، استقامت کی اور اللہ کے راستے کے بڑھنے کی۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھے رہو دعا کرو جی میں نمازی بنوں، ایسے نمازی نہیں بنتے، ایسے بندے کے اندر تقویٰ نہیں آتا۔ بندہ کوشش کرے تو پھر اللہ توفیق دیتا ہے۔ مشرکین کے بارے میں ہم نے پچھلی آیات میں، پچھلی صورتوں میں پڑھا ہے، مشرکین کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ وہ سارا کچھ اللہ کے اوپر ڈال دینا، ہوتا اللہ کے حکم سے ہے، لیکن ایک کے ساتھ اللہ کی رضا، دوسرے کے ساتھ اللہ کی ناراضگی۔ او تقولا، یا یہ کہے ہینا ترا العذاب، جس وقت دیکھے گا، ترا ہینا، جس وقت ترا دیکھے گا، العذاب، عذاب کو، یا پھر عذاب دے کر یوں کہے گا، لو انا، اگر بے شک لی، میرے لیے ہو، کرتن، ایک بار لوٹنا، فاکونا، تو میں ہو جاؤں گا، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے، پھر میں حاجی ثناء اللہ بن جاؤں گا، یعنی میں بہت نیک بن جاؤں گا اور بہت نیکیاں کروں گا، تو اللہ رب العزت پھر وہ موقع نہیں دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس موقع کو ہم غنیمت جانے، وما علیہ الا البلاغ۔